لیکن مجھے پیسہ بھی چاہیے, مجھے ریلیف چاہیے, مجھے یہ ریلیف ان کو دینا پڑے گا, یہ میرا حق ہے. نہ یہ بھی کہنا خیرات ہے, میں اپنا حق کیوں نہ مانگوں؟ میری عوام نے اگر ووٹ دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے, عمران خان کو دیا ہے, ہماری پارٹی کو دیا ہے, تو اسی لیے دیا ہے. اور اگر میں ان کے حق نہ لے سکوں اور ان کے حق کے لیے بات نہ کر سکوں اور حق لے کے نہ آ سکوں, تو میرے خیال میں پھر کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جو ہمارے صوبے کے بقائے جاتے تو بہتر نہ ہوتا کہ آپ جب وزیر اعظم پشاور تشریف لائے تھے, آپ پشاور میں وزیر اعظم سے استقبال کرتے, آپ ان کے سامنے صوبے کے حقوق کے حوالے سے اپنا مقدمہ رکھتے, آپ وزیر اعظم سے نہیں ملے, اور آگے پھر آپ کیا ارادے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنشپ آپ نے رکھنا ہے, یا جو سیاسی مخاصمت ہے اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہے نا ہمارا نظریاتی اختلاف, وہ تو رہے گا. سیاسی اختلاف ہے وہ بھی رہے گا. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے فارم 45 کے مطابق, اس صوبے میں بھی میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. پاکستان کے علاوہ پورے اس صوبے میں بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اس کے اوپر ہم آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہمارا اتوار کے دن جو ہے اس کے اوپر ہمارا پیسفل پروٹیسٹ بھی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور ہمارا مینڈیٹ, یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں, عوام کا ہے, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جن کی وجہ سے پہلے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. آپ نے دیکھا عمران خان کو جب ہٹایا گیا, اس کے بعد کے ملک کے حالات آپ دیکھیں, ڈالر کا کیا ریٹ تھا, پیٹرول ڈیزل کا کیا ریٹ تھا, کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا, بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا, روزگار کتنا تھا, انڈسٹری کتنی چل رہی تھی, کاروبار کی کیا نوعیت تھی اس پورے ملک کے اندر. اس کے علاوہ آپ کے ایکسپورٹ کی کیا پوزیشن تھی. اور ان کے جانے کے بعد سے اب تک کا حال دیکھ لیں. پاکستان کی میرے خیال میں تاریخ کی بدترین گورننس انہوں نے کی ہے, اور بدترین اس وقت مہنگائی ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے. اب دوبارہ ان نئے لوگوں کو پھر مینڈیٹ چوری کر کے بٹھایا گیا ہے. اگر عوام ان کو لاتی, میں کوئی اعتراض نہیں تھا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر آپ کمیشن بنائیں, اور یہ ہمارے فارم 45 پہ ریزلٹ ہے, اس کے مطابق ہمیں اپنا حق دیا جائے, عوام کو حق دیا جائے. دوسری جو آپ نے بات کی, اب جیسے بھی ہے اب وہ بیٹھ گئے ہیں, ہم اپنا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی آواز قانونی طور پہ اٹھاتے رہیں گے, حق مانگتے رہیں گے. ساتھ ساتھ اب جو بیٹھ گئے ہیں, تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو ہمارا ورکنگ ریلیشن ہے, ظاہری بات ہے ہمیں رکھنا ہے, ہم چلیں گے. ہمارے جو حقوق ہیں, ہماری جو چیزیں ہیں صوبے کی, ان کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے, ہم بیٹھیں گے بھی صحیح. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت میں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے اس طرح کا کہ ہمیں فوراً دے دو. ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ کر, فیڈرل گورنمنٹ کے حالات کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ معاملات طے کرے گی. لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح ہی پہلے کی طرح یہ کر کے جو کرتے ہیں اور لارے لفے دیے جائیں گے. لارے شہروں میں ہم آنے والے نہیں ہیں. میرے صوبے کا جو حق ہے, میری عوام کا جو حق ہے, میں مانگتا ہوں بائی ہوک اور بائی کروک, مجھے دینا پڑے گا. ہاں, اس کے لیے بیٹھ کے معاملات طے کرنے کو بھی میں تیار ہوں. میں آپ کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ریلیکس کرنے کو بھی تیار ہوں. اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے اس بات میں دیں, کچھ پیسے خیر ہے میری کٹوتی آپ کریں, لیکن میری بجلی کا جو یونٹ ہے وہ میں آدھا دوں گا. آپ پیسے کاٹیں, میرے قرضہ تو اتار رہے ہیں آپ نے میرا. اسی طرح گیس میں بھی آپ نے جو اتنی مہنگی کر دی ہے, میں 50% آپ کو دینے کو تیار ہوں. میری عوام جو ہے اس کو آپ یہ فیسلٹی اور یہ میں سبسڈی دوں گا, اور یہ آپ کو دینی پڑے گی. تو میں ہر طرح کے معاملات کے لیے آئی ٹی کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ آگے چلنے کے لیے ریلیکس ماحول میں ان کو ہر طرح کی آفر دینے کو تیار ہوں. لیکن اگر ان سب باتوں کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ یا پہلے جس طریقے سے انہوں نے حرکات کی ہیں ہمارے ساتھ, آپ کے سامنے ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ہم نے آگے بڑھنا ہے. میں پچھلی باتوں کو اگر ریپیٹ کرتا رہا ہوں, ان میں لگا رہا, تو میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ ایسی پالیسی اختیار کر کے ہمارا منہ بند کیا جائے گا, ہمارا راستہ روکا جائے گا, تو یہ ان کی بھول ہے. میں کلیئر بتا رہا ہوں, میں جب تک کرسی پہ بیٹھا ہوں میں کمپرومائز نہیں کروں گا, نہ اپنے صوبے پہ نہ اپنی عوام پہ. دوسرا میرے سوال ہے کہ خزانہ خالی ہے, چیک کارڈ کو بھی بحال کرنا ہے, یہ آپ نے رمضان پیکج بھی دیا, تو کس طرح مینج کریں گے آپ, کیونکہ یہ تو اربوں روپے اس پر لاگت آئے گی. دیکھیے جی, ہمارا جو خزانہ جو خالی, اللہ نہ کرے خالی خزانے کو, لیکن اگر ہم اپنے پاؤں اپنی چادر کے مطابق پھیلائیں اور اپنی پرائرٹیز کو ہم رکھ لیں سامنے, تو میرے خیال میں کبھی خزانہ خالی بھی نہیں ہوگا اور حالات بھی ٹھیک رہیں گے. ہم نے پرائرٹائز کی ہے. پرائرٹی 1 امن و امان ہے, پرائرٹی 2 لوگوں کی ویلفیئر ہے, غربت کا خاتمہ ہے, روزگار ہے. پرائرٹی 3 پہ پھر ہمارے پاس ہے کہ ہم نے بہتر جو سہولیات دینی ہے تعلیم کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے. اس کے بعد ہمارا پھر آتا ہے ڈیولپمنٹ. تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے, اپنی پرائرٹی کے مطابق کام کریں گے, اور انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو. انشاءاللہ ہمارا خزانہ جب ہمیں حق ملتا رہے گا تو کبھی بھی خالی نہیں ہوگا. نیت ٹھیک ہونی چاہیے, عزم ٹھیک ہونا چاہیے. عوام پہ جب لگانے کی نیت سے ہم خزانے
के ऊपर खजाने को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद करेगा।